پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل محمد انصر کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو شرک ہوتا تو اللہ کا نبی نہ شرک کرتا نہ بدعت کرتا۔ تو حضرت آدم نے چومے تو ہم بھی چومے۔ ہم نے نور مصطفیٰ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پڑھا اور سنا تو ضرور ہے نا کہ جب انگوٹھوں میں آیا اللہ کے نبی کے انگوٹھے میں آیا اور پھر چوم لیا، اب دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں، ہم اگر مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں دلیل سے نہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا۔ میرے اور آپ کے آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا، ابو جہل دوڑتا ہوا گیا جناب صدیق اکبر کے پاس کہ تیرے دوست نے اعلان نبوت کر لیا۔ آپ آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد دل میں خیال آیا، اے ابو بکر اگر تجھ سے کوئی بندہ دلیل نبوت کی پوچھے تو میرے نبی نے فرمایا صدیق جو خواب میں رب سے تدبیر پوچھی تھی کیا وہ دلیل کافی ہے؟ آپ تجارت پہ گئے ہوئے تھے، رات کا وقت آیا، سو گئے، خواب میں دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا صدیق کی گود میں۔ دوڑے راہب کی طرف، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، تعبیر کیا ہے؟ راہب کہتا ہے ابو بکر تیرے مقدر کو سلام، ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تیرے مکان کو سلام، تیرا ایک دوست جو اللہ کا نبی ہوگا اس کا سر تیری گود میں آ جائے۔ ہجرت کی رات میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ غار میں گئے نا، گود ابو بکر کی، سر مصطفیٰ کا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے نا، آج بعض خطبات رات بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ایڑی پر سانپ ڈس رہا تھا، اس درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علامہ شاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اس درد کی وجہ سے آنسو نہیں آئے تھے، صدیق اکبر مسکرا بھی رہے تھے، آنسو بھی بہا رہے تھے، کہتے تھے اے راہب آج وہ چاند کا ٹکڑا جو تھا آج وہ ابو بکر کی گود میں آ گیا۔ اب کی قدرت پہ رشک بھی کر رہے تھے۔ اگر شام کی وجہ سے درد ہوتی نا تو علامہ شاوی صاحب نے لکھا ہے کہ جب درد ہو نا جہاں بھی تو جسم میں کھٹاؤ محسوس ہوتا ہے، تکلیف کی وجہ سے جسم حرکت میں آتا ہے۔ صدیق کا جسم حرکت میں نہیں آیا تھا، صدیق کی آنکھ کا آنسو مصطفیٰ کے چہرے پہ آنسو گرا تھا، جس کی وجہ سے میرے نبی نے اپنی ظاہری آنکھ کو کھول لیا، کہا صدیق تجھے کس چیز نے رولا دیا؟ اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ جو خواب دیکھی نا، سرکار مدینہ کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ دل میں خیال آیا کہ اے ابو بکر اگر تجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ تو ایمان لے کے آیا ہے کوئی نبی کی دلیل تو بتا، تو میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کیا جو راہب سے جو تعبیر پوچھ کے آیا تھا وہ خواب کی دلیل کافی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے وہاں میرے پاس تو نبی تھے نہیں، میرے پاس تو کوئی شخص تھا نہیں، اور جب میں نے راہب سے تعبیر پوچھی اس وقت بھی یا میں تھا یا وہ راہب تھا، اور تو کوئی شخص تھا نہیں، ان کو کس نے بتایا؟ تو پھر سمجھ گئے نبی وہ ہے جو غائب کی بھی خبر دیتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر جب حضرت جابر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ بتاؤ اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو بنایا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت جابر کو کیا جواب دیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ. اے جابر میرے رب نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے. تو جب میرے اور آپ کے آقا کا نور مقدس حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، رب نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدے کیے، اور اس کے بعد حضرت آدم کو پتا چلا کہ اگر نبوت کا مقام ہے تو مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے. ہر نبی کے سلب میں نور مصطفیٰ چلتا ہے. اور حضرت اسماعیل علی نبینا کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ پہنچا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نور جب ظاہر کیا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ظاہر فرمایا. حضرت اسماعیل کے بعد سلب میں آتا رہا، سلبوں میں چلتا رہا، اور جب پیشانی پہ ظاہر ہوا وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ ظاہر ہوا. اور پھر حضرت عبداللہ میرے اور آپ کے آقا کے والد گرامی، آپ کی جب پیشانی میں ظاہر ہوا نا نور مصطفیٰ، تو جو بھی حضرت عبداللہ کو دیکھتے تو آپ پہ فدا ہو جاتے، آپ سے پیار کرتے. میں نے تو ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رستوں سے گزرا کرتے تھے نا، جو آپ سے نئی دوستی رکھتے تھے، آپ کو نہیں جانتے تھے، وہ بھی قریب جا کے سلام پیش کرتے تھے. اور ایک بار حضرت عبداللہ سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے عبداللہ ہم تجھے جانتے نہیں، لیکن جب تو رستوں سے گزرتا ہے ہمارے دل میں یہ کشش آتی ہے کہ ہم اپنی مسند کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جائے اور تجھ سے مصافحہ کرے. جب تجھ سے مصافحہ کرتے ہیں دل کو سکون مل جاتا ہے. اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہو، اس سے مصافحہ کرے تو دل کو سکون ملتا ہے جو خود مصطفیٰ سے مل جائے. اور جس کو مصطفیٰ سینے لگا لے اس کا مقام کیا ہوگا. آج سن میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں دو مسافر آ گئے. رات کا وقت تھا، اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت چاہیے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اندھیرا تھا، آج کل کے لائٹنگ کا تو ماحول اس وقت تھا نہیں. عرض کی یا رسول اللہ اندھیرا جانا واپس چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اپنی ایک سٹک لاؤ. لکڑ کی اتنی لمبی انہوں نے سٹک لائی، سوٹی. میرے نبی نے اپنے دست مقدس سے اسے پکڑا تو وہ روشن ہو گئی. اب وہ صحابی رسول مسافر جو تھے وہ سٹک کو اپنے آگے رکھتے، راستہ روشن ہوتا تو وہ چلتے جاتے. ایک منظر آئی جہاں ان دونوں کا راستہ جدا ہونے والا. ایک نے دائیں جانب جانا تھا، ایک نے بائیں جانب جانا تھا. اب وہ روشن سٹک تھی ایک. اب ایک دائیں جانب جا رہا ہے، دوسرا بائیں جانب جا رہا ہے. ظاہرہ وہ تو ایک لے کے جائے گا. تو وہ جس نے بائیں جانب جانا تھا نا، اس نے اپنی سٹک کو اس روشن سٹک سے لگائی تو رب نے اسے بھی روشن کر دیا. پیار والے، محبت والے، سمجھو کہ جو مصطفیٰ کے دست مقدس سے اگر لکڑ کا ٹکڑا لگ جائے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو اس سے لگ جائے وہ اسے بھی روشن کرتا ہے. تو بتا جو مصطفیٰ کے سینے سے لگ جائے، ایک بار نہیں بار بار لگ جائے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جسے ابو بکر بھی کہتے ہیں، جسے عمر بھی کہتے ہیں، جسے عثمان بھی کہتے ہیں، جسے علی بھی کہتے ہیں، جسے حسن بھی کہتے ہیں، جسے حسین بھی کہتے ہیں، جسے بلال بھی کہتے ہیں، جسے سلیمان فارسی